اللهم صل علی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ان کا ایک واقعہ روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ مقام جحفہ کی وادی خزار میں پہنچے تو وہاں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کرنے لگے۔ ان کا رنگ گورا تھا اور جلد بہت خوش رنگ تھی۔ قبیلہ بنو عدی بن کعب کے ایک صاحب حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، ایسی جلد تو میں نے کبھی کسی پردہ نشین لڑکی کی بھی نہیں دیکھی، یعنی کتنا خوبصورت رنگ ہے۔ اس پر حضرت سہل رضی اللہ عنہ تو وہیں زمین پر گر پڑے۔ کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ سہل کو دیکھیں گے؟ اللہ کی قسم وہ تو سر بھی نہیں اٹھاتے، انہیں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بارے میں کسی کو قصوروار سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، عامر بن ربیعہ نے انہیں کپڑے اتارے ہوئے دیکھا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں سرزنش فرمائی۔ ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اگر تجھے ایک چیز اچھی لگی تھی تو تو نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ پھر فرمایا، اس کے لیے اپنے اعضاء دھو۔ انہوں نے ایک برتن میں چہرہ، ہاتھ، کونیاں، گھٹنے، پاؤں اور تہبند کے اندر والا حصہ دھو کر وہ پانی دے دیا۔ وہ پانی حضرت سہل رضی اللہ عنہ پر ڈالا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو نظر لگی ہو کوئی شخص پانی اس کے پیچھے کی طرف سے اس کے سر اور کمر پر ڈال دے، پھر برتن بھی اس کے پیچھے ہی الٹا کر کے رکھ دے۔ چنانچہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ موطا امام مالک میں بھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے وادی خزار میں غسل کیا۔ انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب انہوں نے غسل کرنے کے لیے جبہ اتارا تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے۔ سہل رضی اللہ عنہ کا رنگ گورا اور جلد خوش رنگ تھی۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس جیسی جلد تو کبھی کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ سہل رضی اللہ عنہ کو وہیں بخار چڑھ گیا اور بخار بھی زور کا چڑھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر عرض کیا، سہل رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے عامر کی بات بتائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ نظر یقیناً حق ہے، اس کے لیے وضو کرو۔ عامر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے وضو کیا۔ چنانچہ سہل رضی اللہ عنہ ٹھیک ٹھاک ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس واقعے میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچنے کا سبب بنا ہو، تربیت کرنے والا اس پر ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے۔ غلطی سے نقصان پہنچتا ہے اور بعض اوقات کوئی غلطی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ایسی تدبیر بتانا جس سے مسلمان کو پہنچنے والے نقصان یا تکلیف کا سدباب ہو جائے۔ غلطی کرنے والے کو براہ راست مخاطب کرنے کے بجائے عمومی وضاحت پر اکتفا کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی سے تنبیہ فرمائی، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا، وہ ضرور اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی آنکھیں چھین لی جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ ان کے مالکوں نے اس شرط پر بیچنے پر رضامندی ظاہر کی کہ ولا ان لوگوں کی ہوگی، یعنی آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے کا باہمی تعلق ولا کہلاتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد غلام اسی خاندان کا فرد شمار کیا جاتا ہے جس خاندان سے آزاد کرنے والے کا تعلق ہو۔ چنانچہ آزاد ہونے والا جب فوت ہو جائے تو اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو یہی آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی شرائط عائد کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی شریعت میں نہیں ہیں؟ جو شرط بھی اللہ کی کتاب میں نہیں وہ کالعدم ہے، اگرچہ 100 شرطیں ہوں۔ اللہ کا فیصلہ زیادہ درست ہے اور اللہ کی بیان کی ہوئی شرط زیادہ پختہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی اجازت دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں؟ اللہ کی قسم، میں اللہ کے بارے میں ان سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں کہ کون سا کام اللہ کو پسند ہے اور کون سا نہیں، اور ان سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی طرف بلغم لگا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے چہرے کی طرف تھوک دیتا ہے؟ کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے آ کر اس کے چہرے پر تھوک دیا جائے؟ جب کسی کو بلغم پھینکنا ہو تو بائیں طرف اپنے پاؤں کے نیچے پھینکے، ورنہ اس طرح کر لے۔ حدیث کے راوی قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ صحابی نے کپڑے میں تھوک کر اسے مسل کر بتایا۔ سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اور اس میں سورہ روم کی تلاوت کی۔ آپ کو قرات میں التباس ہو گیا۔ جب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وضو اچھی طرح نہیں کرتے؟ قرآن میں یہی لوگ ہمیں مشابہ ڈالتے ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں مشترک چیز یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کو شرمندہ نہ کیا جائے۔ غلطی کرنے والے کو براہ راست مخاطب نہ کر کے اور اشارے سے اس کی غلطی واضح کرنے کے اس اسلوب میں بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، غلطی کرنے والے کی طرف سے منفی رد عمل کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس طرح شیطان اس کے انتقامی جذبات کو ہوا دے کر انتقام کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس اسلوب کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے اور دل پر اس کا زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس سے غلطی کرنے والے کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ نمبر 4، غلطی کرنے والے کے دل میں نصیحت کرنے والے کی قدر و منزلت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ تعریض کے اس اسلوب کا مقصد یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کو رسوا کیے بغیر مسئلہ سمجھا دیا جائے، لہذا یہ اسلوب اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب اس کی غلطی عام لوگوں سے پوشیدہ ہو۔ لیکن اگر اکثر لوگوں کو اس کا علم ہو اور اسے معلوم ہو کہ اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں، تو اس صورت میں یہ اسلوب زجر و توبیخ کا حامل اور غلطی کرنے والے کے لیے سخت تکلیف دہ بن جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش اسے براہ راست تنبیہ کر دی جاتی اور اس کے ساتھ یہ اسلوب اختیار نہ کیا جاتا۔ اس کی تاثیر میں اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ بات کہنے والا کون ہے اور کس کے سامنے بات کی جا رہی ہے، اور بات نصیحت اور خیرخواہی کے انداز سے کہی گئی ہے یا تنگ کرنے کے انداز سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالواسطہ کلام کا یہ انداز تربیت کا ایسا انداز ہے جس سے غلطی کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی، بشرطے کہ اسے استعمال کرتے ہوئے حکمت سے کام لیا جائے۔